ناظرین، چینل ضمیر کی آواز سے فضل چودھری آپ سے کچھ گفتگو شیئر کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زندگی میں عمل کی اہمیت بہت ہے، اور کہا یہی جاتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو عمل جو ہے ایک حرکت کا نام ہے، اور زندگی کا تصور جو ہے وہ عمل سے وابستہ ہے۔ عمل نہ ہو اور جمود ہو اور ٹھہراؤ ہو تو وہ سمجھیں موت ہے۔ فزیکل موت یا جو ہے ویسے ہی بے عمل زندگی گزارنا، وہ بھی اس کے برابر ہی ہے۔ جد و جہد، عمل جو ہے وہ جد و جہد اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور جد و جہد کے بہت سے پہلو ہیں، اور عمل کے جو ہے یہ بھی پہلو ہے، عمل اچھا ہے یا عمل برا ہے۔ اور اس میں یہی ہے کہ جو ہم اگر اچھے عمل کریں گے تو ہمیں ظاہر ہے اس کا اجر ملے گا، اگر ہمارے عمل جو ہیں وہ ان میں کمی ہے تو ظاہر اس کے حساب سے ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ تو چیز ایک واضح ہے۔ اب اس لحاظ سے ہمیں یہ عمل، میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں عمل کی بہت اہمیت ہے، تو یہی سوچنا ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس سمت ہونا چاہیے جو کہ کار خیر جس سے وابستہ ہو، اور جس سے ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے ساتھیوں میں کو اچھی روایت جو ہے وہ قائم کر سکیں۔ عمل کا مقصد تو یہی ہے، اور عمل جو آپ کرتے ہیں جیسے میں نے کہا ہے وہ بدلہ اس کا اسی حساب سے ہی ملتا ہے۔ تو میں اس میں، اور پھر ایک عمل کے ساتھ جو آپ کا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں، تو پھر مکافات عمل جو ہے وہ بھی ان کی بھی کارروائی چلتی ہے۔ اس میں ایک قصہ میں آپ کے گوشگزار کرتا ہوں کہ کس طرح یہ مکافات عمل جو ہیں وہ حرکت میں آتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلا رمضان، یا شاید پچھلا ہی رمضان تھا، یہ رمضان نہیں، یا اس سے پچھلا، ایک واقعہ ہوا تھا کہ کسی گاؤں میں ایک بچہ تھا، وہ جو ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھتا تھا، اور بچے بھی پڑھتے تھے، تو وہ اس کا باپ فوت ہو گیا، ماں تھی اکیلی، بچہ چھوٹا تھا۔ تو وہ کوئی مولوی صاحب کے خیال کیا کہ ان سے یہ مکان اٹھایا جائے، تو وہ اس کی جو والدہ ہے بچے کی، اس کو کسی طریقے سے وہ مناتے رہے یا تنگ کرتے رہے، تو پھر وہ نہ مانی یا کوئی بات نہ بنی۔ تو وہ بچہ چونکہ ان کے پاس قرآن مجید پڑھتا تھا، یا قرآن کے شروع حصہ پڑھتا تھا، تو اتنا سمجھدار نہیں تھا، تو اس نے سوچا یہ کہ اس کا اوپر یہ لگایا کہ اس نے قرآن کو پھاڑ کے صفحہ جو ہے وہ ادھر ادھر پھینک دیا ہے، تو اس نے یہ بہت بڑا کیا ہے، جو ہے اس کا بے ادبی کی ہے، اور اس سے جذبات جو ہیں لوگوں کے وہ کچھ مشتمل ہوئے۔ جو لڑکے ہیں انہوں نے اس کی مار پیٹ کی، آہستہ آہستہ سارا گاؤں جو ہے اس کے دوالے ہو گیا اور اس کے پیچھے ہو گیا، اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، اور پھر ساروں نے مل کے کہا جی اس کو جلا دے، لہٰذا اس بچے کو جلا دیا۔ ماں روتی رہی، اس کی کسی نے سنوائی نہیں کی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا تو اس ایریے میں سے جو ہائی وے پہ تھا اور ساتھ ہی گاؤں تھا، ایک ٹرالا جو ہے تیل کا بہت بڑا جو کنٹینر جاتے ہیں، وہ کہیں الٹ گیا، الٹ کے وہ سارا گاؤں وہ جو ہے اس کھیت میں جو تیل سارا جو ہے امٹ گیا، الٹ گیا۔ تو وہ گاؤں والے جو ہر کوئی اپنا جو ہے کوئی دیجکی لا رہا ہے، کوئی جو کسی کے پاس چیز تھا وہ لا کے وہ تیل اکٹھا کر رہا ہے۔ اسی دوران کوئی ایسا اتفاق ہوا کہ وہ آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے اسی جگہ جہاں اس بچے کو انہوں نے آگ میں جلایا تھا، وہ سارے ہی تقریباً وہ گاؤں کے لوگ جو ہیں اس آگ میں بھسم ہو گئے۔
تو یہ ہے مکافات عمل۔ اب مکافات عمل کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ ایسے ایسے کام کر دیتے ہیں اس کا مکافات عمل جو ہے فوراً نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اور اس وقت کو وقت ایسا ہوگا جس جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے ان کا وہ کارروائی جو ہے جو بچے کو جلانے والی وہ برداشت میں نہیں تھی، یا اللہ تعالیٰ کا جلال آیا، بہت مطلب زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ وہ سارا مکافات عمل سارے گاؤں پہ گرا، اور وہ سارے ہی تقریباً بتایا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچا جو اس میں شامل تھے اس بچے کو جو ہے جلانے میں۔ تو میں اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ کرتے وقت آپ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر یہ عمل جو ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کے مرتادف ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کے مرتادف ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی جو ہے اجیرن ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، تو یقیناً پھر آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ ایک واقعہ یا اس کی زندگی میں عمل کی اہمیت جو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ عمل کرتے وقت بھی آپ خیر کو مد نظر رکھیں، آپ عمل میں خیر جو ہے وہ عیاں ہونی چاہیے، اور اس کا مقصد خیر ہی ہونا چاہیے، اور ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو کسی تکلیف کا باعث ہو، اور ایسی تکلیف ہو جیسے بندہ جو ہے اپنی زندگی سے ہی آوازار ہو، تو پھر اس کا مکافات عمل ضرور ہوگا۔ اس لیے ہمیں وہ کہتے ہیں نا بولو تو پہلے تولو، اور اسی لیے عمل کرتے وقت پہلے ہمیں بہت غور کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ جو بھی ہم طریقہ کار کرتے ہیں، جو واسطہ رکھتے ہیں، یا جس طرح ہم ڈیلنگ جس کو کہتے ہیں کرتے ہیں، اس کو بڑی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔